अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। आज का प्रोग्राम जो है ना, उस परिंदे के मुतालिक है जो कि अडियाला जेल के अंदर बंद है और पूरी कुव्वत से कोशिश कर रहा है कि मैं किस तरह बाहर निकल जाऊँ, लेकिन अफसोस कि वो नहीं निकल पा रहा। उसके एहसासात क्या हैं, उसके जज्बात क्या हैं, उस पर एक मैं रोशनी डाल रहा हूँ और आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आएगा। ये कोई मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे जनरल एक बात बता रहा हूँ, हर आदमी भुट्टो नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने जिस तरीके से मुकाबला किया ना, इस तरीके से तो ये वो उस चीज़ के तो है। उन्होंने तो पूरी उम्र गुजारी ना सियासत के अंदर, और इनको तो फलूक में मिल गई वजारत उज़्मा। वो ख़ुद कहते हैं कि सॉरी मुझे बुशरा बीबी ने दिलाई है। अब देखिए ना, जो अल्लाह का वो बनता है बंदा, और वो ये कहे कि अल्लाह के बजाय मुझे बुशरा बीबी ने ये दिलाई है। आप उसी सोच सकते हैं उसका दीनी ईमान क्या है। सोचिए आप। मैं उस पर और कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना इल्ज़ाम लगा नहीं सकता भाई। तो लेकिन बात यह है कि मैं इस तरह का शुरू करूँगा। देखिए चुपचाप किस तरीके से बातें निकलती हैं। केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं गुंडापुर, वो गए उनसे मिलने के लिए, और उनके साथ जो थे ना वो स्पोक्स पर्सन जो हैं उनके, जो कि एडवोकेट हैं, जो कि जनरल मुशर्रफ के भी थे वो साथी, उनके 4 करोड़ ये पी गए थे। तो ये गए दोनों जेल के अंदर, और उन्होंने ये कहा जो खबरें हैं, मैं उसी खबरों के ऊपर बता रहा हूँ। ज़ाहिर है मैं तो गया नहीं था, मैं तो उन्हीं की रोशनी में बताऊँगा कि भाई देखें ना, अगर आपने सियासत की, आपने वज़ीर आज़म के मज़े लूटे हैं, तो अब जेल के तो भी तो कोड़े खाएं ना आप। तो लाज़मी बात है, सदारत में तो दोनों चीज़ें होती हैं, तख्त या तख्ता। तो इन्होंने ये कहलवाया कि मुझे रहा कर दें, मैं केपी में रहूँगा। ये कहा ना, ये किससे कहलवाया? उन्हीं दोनों से। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, इसको कोई अभी तक तमीज़ है नहीं। शरीफ ही आदमी है, बिल्कुल ज़्यादा शरीफ है, मुझे लगता है ऐसा कि सादा आदमी है। इसको जो कोई पढ़ाता है ना तो उसी पे यकीन कर लेता है। जेल में इन दोनों ने सर झुका के बात की, सजी तो उसी फिक्र ही ना करो, असी बैठे हैं ना, तो अल्लाह जिस तरह बातें करते हैं ना, ये वगैरह से लोग होते हैं, वो बातें करते हैं, सजी तो उसी फिक्र नहीं करो। मैं मानता हूँ कि ये आदमी शरीफ है, लेकिन मकसद ये है कि इसका इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना दूसरे लोगों का फ़ायदा है, उसलिए वो कर रहे हैं कि ये उस पर रहे बैठा, वज़ीर आज़म की पोस्ट पे बैठा रहे और हम मज़े लूटते रहे। जैसे हंसी का गोलगप्पा आपको पता ही होगा, याद ही होगा, जो गायब हो गया अचानक, कहाँ से चला गया वो। सब कुछ, सब ऐश कर रहे हैं, सब लूट रहे हैं। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब कोई बता दे, कितने वकील इन्होंने किए बदल बदल के, ये वकील वो वकील, एक यहाँ तक है नवाज शरीफ का वकील भी ले लिया इन्होंने, हालांकि उससे बड़ी नफरत करते हैं। और लेकिन मुझे ये तो बता दें कि वो तो कहते बड़े हम रहा करवा लेंगे, कोई मसला ही नहीं हमारे लिए, ये तो बाएं हाथ का खेल है। जज खुद कहेगा कि सर जी आप जाएं चाय पिए जैसे पहले हुआ था, और अब रहा है। लेकिन हर रोज़ बाकी संडे नहीं होता। देख लीजिए कि अब ये कोशिश के बावजूद, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की, 2 साल से तो ये लगातार वहाँ कोशिश कर रहे थे ना जल से निकालने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। मैं आपको बताऊँ, एक जनरल थे रिटायर्ड, तो वो उन्होंने सही बताई थी। कभी कभी आते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, रिटायर्ड थे, उन्होंने कुछ बताया था कि भाई जेल भरो तहरीक नहीं चलाओ, ये उस वक्त जब कोई नया मुल्क बनता है जब बनाई जाती है। उन्होंने स्ट्राइक का बताया जैसे 1970 भुट्टो के खिलाफ हुआ था ना, उस तरीके बताया। शुएब साहब, जनरल शुएब रिटायर्ड, उनको बुलाया फिर आर्मी वालों ने, वो तो ज़ाहिर उनके तो सारे शागिर्द ही होंगे, उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ बुलाया और उनको कहा सर ऐसी बातें ना करें आप। तो वो चला गया वापस चाय पी के। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये तो बात सही है ना, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये आज़ादी की जंग है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। और इस आज़ादी की जंग के अंदर आपको क्या मिल रहा भाई, कि वो जो है ना, आप ये शुरू हो गए कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। अब वो जेल भरो का कोई सेंस नहीं बनता ना। हाँ, जैसे उसने जब मुफ्ती महमूद थे और इन्होंने तो स्ट्राइक कर कर के बीबीसी से ऐलान करवा करवा के घर बैठ के फ़ायदा उठाया, और भुट्टो साहब जैसे सख्त तरीन, मतलब अवाम तो मगूल थे ना, तो उनको भी हटा दिया। लेकिन ये खुद जेल में तहरीक चलाई, जेल भरो तहरीक,
یہ اس وقت بنی تھی جب پاکستان اور ہندوستان ان تقسیم ہوئے تھے، تو اس وقت تھی. اس وقت انگریزوں کی الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سمجھے کہ شاید اب بھی ہم ایسے ہی کامیاب ہو جائیں گے اور میں لیڈر بن جاؤں گا اور قائد اعظم کا میرا ہی نام ہوگا. لو جی، لیکن ہوا کیا؟ سب ٹائم فیش، سب کچھ ختم ہو گیا. اب میں یہ بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عمران خان جانے یا وہ جانے، عدلیہ جانے یا جو صاحب اقتدار ہیں وہ جانے، کیوں انہی کی پاور ہے، میری تو نہیں پاور. یہ شخص نکل نہیں سکتا 14 سال تک. ابھی تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کو قید مشقت جو ہے نا، با مشقت جو ہے وہ اس سے لیتے ہیں، کھدواتے ہیں کچھ چیزیں یا نہیں کھدواتے، یہ نہیں مجھے پتا. اگر وہ شروع کر دیں نا، اگر میرا نہیں خیال کہ وہ کرواتے ہیں، اگر وہ شروع کر دیں نا تو یہ 2 دن کے اندر ہتھیار پھینک دے گا. میں نے ابھی اس کی آخری فوٹو دیکھی نا جیل کے اندر، بالکل معصوم سا لگ رہا شکل سے، شلوار قمیض پیلی رنگ کی پہنے ہوئے تھا، اور ان سے ریکویسٹ کر رہا تھا اپنے بندوں سے کہ بھائی مجھے کوئی درمیانہ راستہ نکلواؤ تاکہ مجھے باہر نکالو. کل تک تو امریکہ کو گالیاں دے رہا تھا، پھر اس کے پیچھے پڑے رہے کہ جو ٹرمپ نکلوائے گا. پھر ابھی وفد آیا ایک امریکن وفد. اچھا، وفد بہت آسانی سے آ سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں، جن کی یہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے نا باہر جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ پیسے جمع کرتے ہیں، ان کو ٹکٹ ارینج کرتے ہیں، ان کا کیا جاتا ہے، گھوم کے آ گئے. 10-12 آدمی گئے جیل سے، انہوں نے بات کی. ویسے بھی لوگ امریکہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو اجازت مل جاتی ہے، تھوڑا پیسے کھلا دیے، چلو اجازت مل گئی. اندر ہیلو ہائی کر لیا، فوٹو کھنچوا لیا، کچھ امیدیں دلوا دیں، کچھ امیدیں لے لیں، نکل آئے باہر. بس یہی ہوتا ہے. ہرگز نہیں نکل سکتے. یہ پہلے ان کی یہ امید تھی کہ عید کے بعد ہم پھر کریں گے مظاہرہ. اچھا، یہ اتنا کمزور اور اتنا بزدل آدمی ہے. آپ خود دیکھیں نا، میں کس کس کو آپ دیکھیں، پہلے لنگڑا بنا ہوا تھا، اللہ معاف کرے، اور پھر جب اس نے جو رینجرس والوں نے پکڑ کے تھپڑ مارا نا اور گربان سے پکڑا تو سیدھا چل کے آ رہا تھا. یہ تو میں نے بھی دیکھا بھائی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. بالکل ٹانگ وانگ بالکل صحیح تھی. 2 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ جلوس نکلیں جلوس نکلیں. او بھائی ہمت کر لے، اگر تجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا تو ایک دفعہ ایک طرف ہو جاؤ. لوگ ناراض اسی لیے تو ہوگا اس سے کہ بھائی یہ تم کہتے ہو لیکن کرتے نہیں ہو. لوگ بھی مر گئے بہت سارے، لیکن وہ وہیں کے وہیں رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ حضرت جو ہے نا اپنے آرام سے بیٹھے رہیں گے جیل کے اندر. 14 سال کے بعد جب نکلیں گے پھر دیکھو، اگر جس کی زندگی ہوگی، ملاقات ہو گئی تو ملاقات ہو جائے گی، لیکن پتہ نہیں ہے بھائی کس کا. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. لیکن جس بیوقوفی سے انہوں نے یہ کیا نا، اس بیوقوفی سے اچھا ہی ہے کہ جیل ان کے لیے بالکل موضوع ہے. ابھی تو کیسز اور کھلے نہیں ہیں نا. ابھی 9 مئی کا جو کیس ہے نا، وہ اللہ ان کی جان بچائے. میں کچھ نہیں، میں تو کہہ نہیں سکتا کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جان بچائے. ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ تم نے آرمی پہ چڑھ گئے، چڑھ دوڑ گئے. نہ چڑھے، تم کہتے ہو کہ میں تو نہیں چڑھا، میں نے تو کہا تھا لوگوں کو. بھائی معافی مانگ لو، ڈائریکٹ ان سے مانگ لو. لیکن اب میرا خیال ٹائم گزر چکا ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معافی مانگ کے پھر یہ اکڑ جائے گا. یہ شخص اسی قسم کا ہے جس کے ساتھی کوئی ساتھ نہ رہے ہوں. کوئی ساتھی ایک بھی اس کا ساتھ نہیں ہے. اور کس قسم کے؟ شیخ رشید صاحب کے جیسے لوگ. کس کس کو بتائیں؟ وہ پشاور کا جو تھا وہ پتلی تیلی تھا، وہ تھا پرویز خٹک. اور تیسرا وہ جو اس کا تھا سیالکوٹ کا گنڈا بدماش، وہ تھا جو کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں. ایسے ایسے کو تو ساتھ بٹھاتے تھے آپ. کسی شریف آدمی کو بٹھاتے تو آج وہ آپ کے لیے لڑتا. بھٹو صاحب مرحوم کی بیٹی کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو معراج خالد صاحب کے پاس جانا، وہ سنسیئر آدمی ہے. تو لوگوں کو، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس مزاج کا آدمی ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ممتاز بھٹو کے پاس چلے جانا. ممتاز بھٹو ان کا بھائی تھا، کزن تھا، لیکن اس پہ بھروسہ نہیں تھا ان کو. وہ میں بعد میں بتاؤں گا دوسرے پروگرام کے اندر. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اچھے لوگ اور برے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے کیا غلطی کی. غلطیاں ہوتی ہیں، دنیا ہے نا، زندگی ہے، اس میں غلطیاں تو ہونی ہیں ہر ایک سے. کوشش یہ کرے کہ بھائی آپ غلط کام کریں ہی نہیں نا، تو ایسی بات ہو ہی نہیں. اور سیاست کا، اور خاص طور سے پاکستان کی سیاست کا، آپ کو پتہ ہی انجام تو ہونا ہی غلط ہے. اس لیے کہ بہت سی رکاوٹیں ہیں انسان کی. یا تو خود کا کریکٹر اتنا مضبوط ہو اور وہ بالکل سیریسلی کام کرے اپنا، تو شاید وہ بچ جائے. لیکن وہ بھی نہیں بچ سکتا. ابھی وہاں پہ انڈیا کے اندر جو دلی کی جو حکومت تھی، جو بیچارہ بہت شریف نیک آدمی تھا، اس کو جیل ہو گئی. لیکن وہ کہہ رہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں جیل سے چلاؤں گا.
اب انہوں نے استعفے بھی دے دیے تھے، پیشاب اس کے پنجاب کی گورنمنٹ کو بھی وہ روانہ کر دیا. بھائی استعفے کیوں دیتے ہو یار؟ استعفیٰ دینا تو بہت آسان کام ہے، آپ کی پاور ہوتی ہے. یہ ابن الوقت قومیں ہیں، آپ کی پاور ہوگی تو لوگ آئیں گے آپ کے پاس، نہیں ہوگی تو نہیں آئیں گے، سیدھی بات. تو یہ میں کہہ رہا تھا. اب یہ ہے کہ اللہ کا بھائی اللہ سے مدد مانگے، ہو بھی سکتا ہے، ایسی بات نہیں، ہر چیز ممکن ہے ویسے دنیا کے اندر. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی غیب سے مدد آ جائے ان کو، یا کوئی بارگیننگ ایسی پوزیشن آ جائے کہ یہ کہہ دیں کہ بھائی میں خاموش ہو جاؤں گا، چلو یہ دوسری پارٹی بنا لو یا اس کا ہیڈ کوئی دوسرا بنا دو، اور وہ چلتے رہیں، اور پھر جب یہ اقتدار میں آئیں تو پھر اپنی رہائی کروا لیں. لیکن اس کے ذہن کے اندر انتقام اور بغض اور جلن بہت ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ہے. تو اسلام کا نام پر وہ بدنام کرتے ہیں کہ میں اس لیے کیا کہ میں کیونکہ اسلام کے نام پہ چل رہا تھا، میں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا تھا، اس لیے مجھے کیا. اب اندازہ کریں کہ بھائی وہ تو مدینہ کی ریاست بھی وہ الگ کانسیپٹ ہے نا، اس جیسی کوشش کر سکتا ہے آدمی، لیکن اس کے لیے بہت قربانیاں چاہیے اور بہت زیادہ وہ چاہیے. بہرحال خیر قصہ مختصر کے پھر پروگرام بنائیں گے اچھا سا کوئی اور آپ کی خدمت میں لائیں گے. اس پروگرام کو اگر آپ پسند کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور سبسکرائب بھی کر دیں تو بہت ہی مہربانی ہوگی. لائک کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.